أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لما طغى الماء یقیناً ہم نے ہی جب پانی حد سے گزر گیا حملناکم فی الجاریہ تمہیں سوار کیا ایک کشتی میں لنجعلها لکم تذکرۃ تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ اور یاد رکھے اسے یاد رکھنے والا کان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب قوم نے اللہ کے پیغمبر کی ایک نہ مانی اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا سوائے چند لوگوں کے، تو ہم نے پوری انسانی آبادی کو پانی میں غرق کر کے ختم کر دینے کا پروگرام بنایا۔ پانی زمین سے بھی ابل پڑا، آسمان سے بھی گرنے لگا، اور جب پانی حد سے بڑھا تو ہم نے اس سے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا لیا، اور پھر اتنے شدید طوفان میں اور سیلاب میں اس کشتی کو محفوظ رکھا اور بحفاظت اسے اس کی منزل تک پہنچایا۔ حملناکم فرمایا تمہیں ہم نے اٹھایا، حالانکہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے انہیں تو نہیں اٹھایا، یہ تو نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اٹھایا تھا۔ تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کی پشتوں میں تھے، اگر انہیں نہ بچایا جاتا تو آج دنیا میں تمہارا بھی وجود نہ ہوتا، تو گویا کہ ان کے ساتھ تمہیں بھی ہم نے کشتی میں بٹھا کر بچا لیا۔ لنجعلها لکم تذکرۃ، لنجعلها کی جو ہا ہے یہ یا تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یا اس کشتی کی طرف اشارہ ہے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس غرقابی کے واقعے کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور نصیحت بنا دیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ اور یاد رکھنے والا کان اس کو یاد رکھے، یعنی کان والا انسان اس کو یاد رکھے۔ کان بول کر انسان مراد لیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس واقعے کو یاد رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو بھی اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرے گا وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب صور میں پھونک مار دیا جائے گا، نفخۃ واحدہ ایک بار پھونک مارنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اور اٹھا لیا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً تو ان دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا ایک ہی بار ٹکرانا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ تو اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔
فرمایا کہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کا الگ الگ ذکر فرماتے ہیں، لیکن یہاں ان تمام مراحل کا ذکر اکٹھا فرمایا گیا ہے کہ پہلی بار جب حضرت اسرافیل سور میں پھونکیں گے تو اس وقت ساری مخلوق مر جائے گی، اور دوسری بار جب پھونکیں گے تو ساری مخلوق اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کے حضور پیش کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیش و آرام کی زندگی کیسے گزاروں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اس سینگ کے ایک سرے کو اپنے منہ میں لے رکھا ہے اور سر جھکا کر اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب اسے آرڈر ہو تو وہ اس میں پھونک مار دے اور پوری کائنات کو تہس نہس کر دیا جائے اور یہ سارا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اٹھایا جائے گا، پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، ایک ہی چکر سے زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بم پھٹتا ہے تو کتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے، لیکن یہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا جس میں زمین کو پہاڑوں سے ٹکرایا جائے گا، اور اس ٹکرانے کے نتیجے میں پہاڑ بھی اور زمین بھی ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ اس دن کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ فرمایا زمین کا تو یہ حال ہوگا اور آسمان کا یہ حال ہوگا کہ وہ آسمان جو لاکھوں سال گزرنے پر بھی اس میں ایک سوراخ نہیں ہوا، ایک پھٹن نہیں ہوئی، ایک شگاف نہیں ہوا، وہ آسمان پرانے بوسیدہ کپڑے کی طرح جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان جو بڑا مضبوط نظر آتا ہے یہ بودا اور کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ ارجا، رجا کی جمع ہے کنارے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کی ہیبت اور جلال کے اظہار کے لیے 8 فرشتے عرش الہی کو اٹھا کر لائیں گے اور میدان محشر میں عرش الہی کو پہنچائیں گے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوگا، لیکن یہ فرمایا کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے عرش لائیں گے اور اللہ پاک اور فرشتے صف در صف تشریف لائیں گے، اور اللہ پاک عرش پر متمکن ہوں گے
جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اور نہ ہی اس میں دماغ کھپانا چاہیے۔ تو فرمایا جس دن اللہ پاک کی حکومت اور سلطنت کی شان اس صورت میں ظاہر ہوگی کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اس دن تمہیں بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بچ جائے۔ لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری تمام خفیہ باتیں اس دن ظاہر ہو جائیں گی، کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس رہا وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا لو پکڑو پڑھو میری کتاب کو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک بہترین خوشگوار زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں۔ فرمایا جس آدمی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اسے پتہ ہوگا کہ قبر میں جانے سے لے کر اللہ کے حضور پیش ہونے تک اس کے ساتھ مہمانوں کا سا سلوک کیا جاتا رہا ہے، اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، جبکہ دوسرا شخص جسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس کے ساتھ شروع سے آخر تک ایک حوالاتی اور ایک مجرم کا سا سلوک کیا جائے گا، قبر سے لے کر موت کی سختیوں سے لے کر میدان حشر تک اس کے ساتھ مسلسل توہین آمیز سلوک ہوگا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ آج میری خیر نہیں۔ فیقول، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ہاؤم کا معنی ہے لو پکڑو، دیکھو، اقرؤوا کتابیہ، میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ جیسے دنیا میں بھی انسان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ سب کو بلا بلا کے کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے یہ مجھ پر احسان کیا ہے، اور لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرتا ہے۔ اور سورۃ الانشقاق میں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ دائیں ہاتھ والے کو سرسری سا اس کا حساب لیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ کتابیہ اصل میں ہے کتابی، اور اس میں جو ہا ہے یہ ہے وقف کے لیے۔ اسی طرح حسابیہ، سلطانیہ، مالیہ، ان سب میں بھی ہا تانیث کی نہیں ہے بلکہ وقف کی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ آؤ میری کتاب کو پڑھو، مجھے پتا تھا کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے پیش ہوں گا، اس لیے میں نے دنیا کی زندگی اس طرح گزاری کہ مجھے آخرت میں کوئی شرمساری نہ اٹھانی پڑے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا اسے ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں نہ کوئی فکر ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ موت ہوگی، اور نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی، بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں، جوانی ہی جوانی، صحت ہی صحت، نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایسی نعمتیں جو انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔
بلند جنت میں اللہ پاک اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ترجمہ ایک بار، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، یقیناً ہم نے ہی جب پانی حد سے گزر گیا، حملناکم فی الجاریہ، تمہیں کشتی میں سوار کر لیا، لنجعلہا لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یاد دہانی بنا دیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی بار پھونک مارنا، وحملت الارض والجبال، اور زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، فدکتا دکۃ واحدہ، پھر انہیں ٹکرا دیا جائے گا ایک ہی بار ٹکرانا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ ہونے والی ہو جائے گی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ اس دن بودا ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے، یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو رہا وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا لو پکڑو پڑھو میری کتاب کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک خوشگوار زندگی میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنت میں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔